أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. برادران اسلام، ابھی فجر کے درس میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی 11 تا 14 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان میں سے 2 آیات آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176. ان 3 آیات اور صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر. ترکوں کی تقسیم اصحاب الفروض سے کرو جن کے حصے قرآن میں اور شریعت میں مقرر ہیں، اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ مذکر قریبی رشتہ دار کو دو، جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو اس کو دو. اصحاب الفروض جن کے حصے مقرر ہیں شریعت میں جن کا حصہ اپنے مورث کے مال سے مقرر ہے، ان کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے تو مذکر سب سے قریبی رشتہ دار جو میت سے سب سے زیادہ قریب تھا اس کو دے. ایک حدیث یہ ہوئی، اور ایک دوسری حدیث جو سنن میں ہے مغیرہ ابن شعبہ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو، یعنی ماں کی عدم موجودگی میں دادی کو کل مال کا 1/6 چھٹا حصہ دینے کا حکم فرمایا، یا آپ نے چھٹا حصہ دیا. یہ 2 حدیثیں اور 3 آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176. ان 3 آیات اور 2 احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان پر پورا علم المیراث ڈیپینڈڈ ہے، اور وراثت کے تمام تر مسائل، تقریباً تمام تر مسائل انہی 3 آیات اور 2 حدیثوں سے مستنبط ہے.
علم الفرائض، علم المیراث بہت اہم علم ہے، اور ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے کم و بیش۔ اس کو نصف العلم کہا گیا ہے۔ ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو گتھیاں ہوتی ہیں جائیداد متروکہ کے تعلق سے، وہ گتھیاں علم الفرائض سے حل ہوتی ہیں، انہی آیات اور احادیث سے حل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس علم کو سیکھنے کی خاص ہدایت آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع علمی ہے۔ تھیوریٹیکلی ہم جو زبانی بولیں گے تو بہت حد تک مجھے اندازہ ہے کہ آپ حاضرین تمام تر مسائل کا استیعاب نہیں کر پائیں گے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، شریعت کا ان کو علم ہے، خاص کر جو طلبہ مدارس کے ہیں، علماء ہیں، انشاءاللہ وہ مسائل کو سمجھیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی پورے طور سے مسائل کو سمجھ سکیں۔ اگر کوئی کنفیوژن رہ گیا تو پھر آپ ہم سے رجوع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے۔ اولاد جو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے متعلق ہمیں وصیت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی والدین سے زیادہ اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ایک والدین جتنی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، اس سے زیادہ رب العالمین کو اولاد سے محبت ہے۔ اس لیے والدین کو ہدایت کر رہا ہے کہ اپنی اولاد کے متعلق اللہ کی وصیت کو قبول کرو، ان کی دینی و دنیاوی تربیت کرو، ان کو تعلیم دو یا ان کی تعلیم کا معقول بندوبست کرو، ان کو اسلامی آداب سے مزین اور آراستہ و پیراستہ کرو، ان کے دینی و دنیاوی مصالح کا خیال کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی ودیعت اور امانت ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ جو انسان اپنی اولاد کے تعلق سے چاق چوبند ہے، ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، اچھے اخلاق و آداب سے آراستہ کرتا ہے، ایسے والدین کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن جو والدین اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں، ان کی دینی تربیت کا بالکل خیال نہیں رکھتے، تو اولاد ان کے لیے باعث حسرت و ندامت دنیا میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی باعث ذلت و رسوائی ہے، والعیاذ باللہ۔ اب یہاں جو وصیت اللہ پاک نے فرمائی ہے وہ ترکے کی تقسیم کے تعلق سے، آیت کے شان نزول کے تعلق سے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنو سلمہ میں، جہاں حضرت جابر بیمار تھے، عیادت کے واسطے پاپ عیادت تشریف لے گئے۔ جابر بے ہوش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کے پانی کا چھیٹا جابر پر مارا، وہ ہوش میں آئے۔ اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ، مجھے میرے مال کے تعلق سے حکم فرمائیے کہ میں اپنے مال کا کیا کروں۔ تو آیت کریمہ اتری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی مروی ہے کہ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے
تو سعد کے بھائی نے اپنے بھائی کی، شہید بھائی کی کل متروکہ جائیداد لے لی اور سعد کی دونوں بیٹیوں کو محروم کر دیا، جس پر سعد کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یہ 2 بیٹیاں سعد کی ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے کل مال ان کے باپ کا لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، اور ان دونوں کی شادی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان کے پاس مال نہ ہو۔ جاہلیت میں لوگ مالدار عورتوں کو تلاش کر شادی کرتے تھے، جیسے آج بھی یہ مزاج بن گیا ہے کہ دینداری کو ثانوی درجہ حاصل ہو گیا ہے، مالداری کو پہلی پوزیشن حاصل ہو گئی ہے۔ کہاں مال زیادہ ملے گا، موٹی مرغی کون ملے گی، کہاں ملے گی، ایسی جگہ تلاش کے لوگ شادی کرتے ہیں۔ دینداری نمبر 1 ہے، فاظفر بذات الدین تربت یدا، کوشش کرو کہ دیندار بیوی چاہو ملے، اس کے ساتھ اگر حسن و جمال والی ہے، مال و منال والی ہے، حسب و نسب والی ہے تو نور علی نور، لیکن دینداری مقدم ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ نے کہا اچھا اللہ فیصلہ کرے گا ان دونوں لڑکیوں کے متعلق، آیت اتر گئی، آپ نے خبر بھجوائی سعد کے بھائی کو کہ چونکہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے آیت کریمہ کی روشنی میں سعد کی متروکہ جائیداد کا 2/3 کل مال کا 2/3 حصہ، 3 حصے میں لگاؤ تو 2 حصے 2/3 کل مال 3 جگہ لگے، اس میں کا 2 حصہ سعد کی بیٹی کو ملنا چاہیے، بیٹیوں کو ملنا چاہیے۔ 1/8 چونکہ سعد کی بچے ہیں اس لیے بیوی کو 1/8 8واں حصہ کل جائیداد کا 8واں حصہ جائے گا، اور باقی جو بچے گا اصحاب الفروض کو دے دیا، جن کے حصے مقرر قرآن میں ہیں ان کو دے دیا۔ اب جو مال بچا تو آپ چونکہ بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اور آپ سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئی مسئلے میں موجود نہیں ہے، لہذا باقی مال لینے کے آپ زیادہ حقدار ہوئے۔ تو اس مسئلے میں سعد بن ربیع کے مسئلے میں کل مال میت کا 24 جگہ تقسیم ہوگا، 24 جگہ میں 16 پوائنٹ ان کی بیٹیوں کو گیا، اور 3 پوائنٹ 8واں حصہ 8 ترک 24، 3 پوائنٹ بیوی کو گیا، 16 3 19، 5 پوائنٹ میں جی 5 پوائنٹ سعد کا بھائی لے لے۔ یہ ہے شان نزول۔ قرین قیاس اور اغلب یہ ہے کہ سعد بن ربیع کی بیٹیوں کے مسئلے میں آیت یہ اتری ہے، اور حضرت جابر کا جو اپنا واقعہ ہے کہ میں اپنے مال کے متعلق کیا کروں، اس کا تعلق سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 سے ہے، کیونکہ جابر بن عبداللہ کے پاس سوائے بہنوں کے اور کوئی وارث نہیں تھا، تو وہاں بہنوں اور بھائیوں کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر کلالہ ہو، یعنی اس کے پاس بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو، باپ اور دادا بھی نہ ہو، بھائی اور بہن ہی وارث ہوتے ہوں، تو وہاں مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ایک بہن ہو تو آدھا مال لے گی، 2 بہن ہو تو 2 تھرڈ لے گی، اور بھائی بہن دونوں ہوں تو مذکر کو مؤنث کا دگنا ملے گا۔ اس پیٹرن پر مال بٹے گا، کیونکہ جابر کے پاس چونکہ صرف بہنیں تھیں، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے مل کھاتی ہے آخری آیت۔ یہ جو آیت یہاں ہمارے پاس ہے یہ سعد بن ربیع کے واقعے سے مل کھاتی ہے۔ بہرحال اب تھوڑی سی تفصیل میں آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ترکے کی تقسیم کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ مذکر کو مؤنث کا 2 گنا دو۔ اگر تمہارے پاس سلبی اولاد ہے، توجہ فرمائیے، سلبی اولاد ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یا اگر بیٹے بیٹی نہیں ہیں تو پوتے اور پوتی بیٹے اور بیٹی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔
لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اگر میت کے پاس بیٹا ہے تو پوتا اور پوتی کہیں وارث نہیں ہوتا ہے. ایک بیٹا اگر زندہ ہے مثال کے طور پر اور ایک بیٹا مر گیا ہے، اس کی اولاد ہے، تو چونکہ مسئلے میں بیٹا موجود ہے اس لیے پوتا پوتی ترکہ پانے کا مستحق نہیں ہے. لیکن اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پوتا پوتی ہی بیٹا بیٹی کی جگہ پر قائم ہو جائے گا. تو بہرحال اولاد کے متعلق سلبی اولاد، بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد، پوتا اور پوتی، بیٹیوں کی اولاد نہیں، کیونکہ بیٹیوں کی اولاد وارث نہیں ہوتی. ایسی صورت میں جبکہ تمہاری سلبی اولاد ہو بیٹا بیٹی، تو اللہ رب العالمین وصیت کرتا ہے کہ مذکر کو مؤنث کا 2 گنا ملے گا. اب اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ کسی شخص کے پاس ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، کیسے بانٹو گے؟ تو کہو کہ بیٹے کو 2 پوائنٹ اور بیٹی کو 1 پوائنٹ. کل مال 3 حصے میں لگے گا، 1 پوائنٹ بیٹی لے لے گی، 2 پوائنٹ بیٹا لے لے گا. تم سے پوچھیں کہ مسئلے میں میت کے پاس 2 بیٹی ہے 1 بیٹا ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہ بیٹے کو 2 حصہ ملتا ہے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، تو 2 بیٹیوں کا 2 پوائنٹ اور 1 بیٹا 2 بیٹی کے برابر ہوتا ہے، تو 4 پوائنٹ لگے گا، 4 حصے میں مال لگے گا. 3 بیٹی ہے 2 بیٹا ہے، 3 بیٹیوں کا 1 پوائنٹ اور 2 بیٹوں کا 2 پوائنٹ، 4 پوائنٹ، کل مال 7 جگہ لگے گا. ایزی ہے سمجھنا؟ یہ تو بیٹے بیٹی دونوں ہو تب یہ صورتحال ہوئی. اللہ کہتا اگر صرف بیٹیاں ہی ہوں میت کے پاس، تو اگر 1 بیٹی ہو تو نصف مال 50%. 2 بیٹیوں سے اوپر ہو، قرآن مجید کی جو یہاں پر آیت ہے کہ 2 بیٹیوں سے اوپر ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 کے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو مال متروکہ کا 2/3 لے گی، 2/3. 2 بیٹیوں سے اوپر ہوں تو 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 8 ہو، 10 ہو، جتنی بھی ہو، کل مال کا 2/3، 2/3. سوال یہ ہے اور اگر 2 ہوں تو کیا لیں گی؟ 2 کے اوپر ہوں تو 2/3، اور 2 ہوں تو کیا لیں گی؟ تو 2 بھی ہوں گی تو ان کو بھی 2/3 ہی ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہنوں کا جو حصہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بیان کیا ہے تو وہاں بالکل واضح کر دیا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، 2/3، 2/3، 2/3، 2/3 ملے گا. جب 2 بہنوں کو میت کے مال میں سے 2/3 ملا تو بہنوں کے مقابلے میں بیٹیاں تو میت سے قریب تر ہے تو ان کو بھی ملے گا 2/3. اچھا، سعد بن ربیع کے واقعے میں بھی ابھی آپ نے سنا کہ ان کی 2 بیٹیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مال دیا. تب اگر یہ سوال کیا جائے کہ فوق اثنتین، 2 کے اوپر کا کیوں ذکر کیا، 2 کرتا اللہ تعالیٰ، تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی ہوں ان کا حصہ کل مال کا 2/3 ہی ہے. ایسا مت سمجھنا کہ اگر 2 ہیں تو 2/3 ہوں گی، اگر 5، 10، 20 ہوں گی بیٹیاں کئی بیویوں سے ملا کر، یا ایک ہی بیوی سے 1 درجن بیٹیاں ہی ہو تو ان کا ترکہ بڑھتا چلا جائے گا. نہیں، بیٹیوں کا کل حصہ اگر 1 ہے تو نصف، اور 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی ہیں 2/3. یہ اس صورت میں ہے جبکہ بیٹیاں الاؤن ہوں، بیٹے نہ ہوں. لیکن اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو ابھی آپ پڑھ لیا کہ مذکر کو مؤنث کا 2 گنا ملے گا. 2 لڑکی کو جتنا حصہ ملے گا وہ 1 لڑکی، گویا 1 لڑکے کو 2 بیٹی گردانو.
یہ اور اگر بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، تو ان کا بھی یہی رول چلا۔ مسئلہ وہاں سمجھنے کا ہے کہ میت کے پاس اگر بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا لے گی، اور وہاں ایک پوتی بھی ہے، تو چھٹا مال 1/6، کیونکہ اللہ نے بیٹیوں کے لیے 2/3 رکھا ہے زیادہ سے زیادہ، تو پوتی بھی ایک طرح سے بیٹی ہی ہے، اور مسئلے میں بیٹا نہیں، کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو پوتے پوتی وارث نہیں ہوتے، لیکن بیٹی ہی ہے صرف، تو چلو اس کو نصف دے دیتے ہیں، اور سولوشن 2/3 میں 1/6 مال بچا ہوا ہے۔ اگر 1/2 میں پلس 1/6 کر دیں تو 2/3 مال ہوتا ہے۔ تو اگر بیٹی ایک ہو، اب پوتی ایک یا ایک سے زیادہ ہو، تو آدھا مال بیٹی کو دے دیجئے، اور 1/6 پوتیوں کو دے دیجئے، الحمدللہ۔ لیکن اگر 2 بیٹی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، اور سائڈ میں پوتیاں بھی ہیں، تو چونکہ بیٹیاں ہی 2/3 لینے کے واسطے کھڑی ہوئی ہیں، اس لیے پوتی سائڈ ہو جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین والدین کا حق بتاتا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ میت کے پاس اگر اولاد ہے، مذکر یا مؤنث، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور ماں باپ چھوڑ کے گیا، والدین بھی زندہ ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے، آدمی بچے چھوڑتا ہے اور ماں باپ بھی چھوڑتا ہے۔ ایسی صورت میں جب میت کے پاس اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6، باپ کے نیچے، ماں کے نیچے 1/6۔ دونوں کو ملا کر کے 2/6، یعنی 1/3 مال لے لیا باپ ماں نے۔ اب جو مال بچا چلو اولاد کے درمیان بانٹو۔ ابھی اولاد کا رول پڑھ کے آ گئے ہم اس پیٹرن پر۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میت کے پاس، مثال کے طور پر غور کیجئے گا، بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے مثال کے طور پر، ابھی آپ ہی کو حل کرنا ہے مسئلہ۔ میت کے پاس ایک بیٹی ہے اور ماں ہے اور باپ ہے۔ ابھی آپ پڑھ کے آئے کہ جب ایک بیٹی ہو تو اس کو ہاف مال دینا، 1/2، ہاف دے دیا۔ باپ کے نیچے 1/6، ماں کے نیچے 1/6، کل مال لگے گا 6 جگہ۔ 3 پوائنٹ بیٹی نے لے لیا آدھا مال، ماں نے 1 پوائنٹ لیا چھٹا حصہ، باپ نے 1 چھٹا حصہ لیا، کتنا مال بچا؟ 1 پوائنٹ بچ گیا نا۔ 3 بیٹیوں کا حصہ، 1 حصہ ماں کا، 1 حصہ باپ کا۔ اب جو 1 پوائنٹ بچا ہوا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوں میت سے، اور کوئی مذکر ادھر کھڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ پوائنٹ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ تو باپ ماں کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوا، 1 پوائنٹ اس نے لے لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باپ اگر مسئلے میں ہو، اولاد بھی ہو، اس کو 1/6 حصہ دینے کے بعد بھی اگر مال بچتا ہے تو باپ زائد مال لے لے گا۔ لیکن یہ تبھی باپ کو زائد مال ملے گا جب مسئلے میں بیٹا نہ ہو، کیونکہ بیٹا ہوگا تو باپ ماں کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ بیٹا بیٹی کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، مذکر کو مؤنث کا دگنا کے پیٹرن پر۔ دو صورتحال ہوئی آئی، مسئلے میں صرف ماں باپ ہوں اور کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، دنیا کے کسی بھی عقل مند سے عقل مند انسان کو یا کسی تنظیم کو اگر دیا جاتا کہ ترکوں کی تقسیم کر دو تو بہت زیادہ اٹھا پٹک ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ نا انصافی ہے، لیکن رب العالمین کا انصاف ہے۔ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا تھا یہ فیصلہ۔ مسئلے میں صرف ماں باپ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر صرف والدین ہی تمہارے وارث ہو تو ماں کو 1/3 مال دے دو، 1/3۔ باپ کا حصہ اللہ نے نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ کہ 1/3 دینے کے بعد جو مال بچا وہ باپ کا حصہ ہوا۔
باپ نے 2/3 لیا، دگنا لیا ماں سے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ایک صورت دیکھیے، بڑے مزے کی صورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ مسئلے میں مثال کے طور پر احد الزوجین ہے، بیوی ہے، مثال کے طور پر ماں ہے اور باپ ہے، اولاد نہیں ہے۔ شریعت کے ضابطے سے بیوی کو 1/4 مال ملنا ہے، 1/4، 1/4۔ چونکہ اولاد نہیں ہے، اگر ماں کو 1/3 دیتے ہیں تو 12 پوائنٹ پر مال لگے گا، تو 3 پوائنٹ بیوی کو، اور 3 چوکا 12، 4 پوائنٹ ماں کو، 7 پوائنٹ 12 پوائنٹ میں سے نکل گئے، تو باپ کو کتنا بچا؟ 5 پوائنٹ۔ باپ نے کہا نہیں، میں اس پر راضی نہیں ہوں، ارے کم سے کم میرا حصہ میت کی ماں کے برابر تو ہے، سدس 1/6 1/6۔ دوسرے نمبر پر ماں کو 1/3 دیا گیا ہے، تو وہاں اپن کو 2/3 2/3 ملا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو مجھے دگنا ملنا چاہیے یا برابر ملنا چاہیے؟ ایسا کیسے ہوتا کہ ماں اس مسئلے میں 4 پوائنٹ لے رہی ہے اور ہم صرف 5 پوائنٹ لے رہے ہیں؟ آپ سمجھے؟ چلو، شوہر اگر مسئلے میں ہو، ماں باپ ہو، تو اسلامی ضابطے کے مطابق شوہر کو آدھا مال ملنا۔ آدھا مال انہوں نے لے لیا، ماں نے کہا کہ بال بچہ نہیں ہے، مجھے 1/3 دو، تو 1/3 آپ کو دے دیا۔ سمجھ رہے؟ مسئلہ 6 جگہ لگے گا، تو 3 پوائنٹ تو لے لیا باپ نے، شوہر نے آدھا مال، اور ماں نے لے لیا 2 پوائنٹ، تو 3 2 5، باپ کے لیے بچا 1، ماں سے بھی کم۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مسئلہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا کہ دیکھو ماں کو 1/3 وہاں ملتا ہے جہاں ماں باپ کے علاوہ مسئلے میں کوئی دوسرا وارث نہ ہو۔ یہاں چونکہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہے، شوہر مرے گا تو بیوی چھوڑے گا، یا بیوی مرے گی تو شوہر چھوڑے گی، لہذا میاں بیوی کا ترکہ دے دو، 1/4 یا آدھا پہلے نکال دو۔ سمجھو کہ ایک قرض دار ہے جس کو مال دے دینے کا، اس کا حصہ دے دو، آدھا دے دو، 1/4 دے دو، کیا بھی جو موجود ہے اس میں دے دو۔ باقی جو مال بچے اس میں، باقی مال میں سے 1/3 اس کو دو ماں کو، اور 2/3 ہم کو دو، یعنی آدھا مال ان کو دے دو یا 1/4 مال ان کو دے دو۔ باقی جو 3/4 بچتی ہے اس کے اندر 1/3 بوڑھی ماں کو دو اور اس کا دگنا ہم کو دو۔ جب یہ فیصلہ کیا حضرت عمر فاروق نے، الحمدللہ باپ کو ماں کا دگنا مل گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ۔ چلو، مسئلے میں میت کے پاس بھائی ہیں، اخوہ، 2 ہو یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ بھائی ہوں اور ماں باپ ہوں، تو یاد رکھیے باپ کی موجودگی میں بھائی محجوب ہے، ترکے سے محجوب ہے، محروم ہے۔ بیٹا ہو تو بھی، باپ ہو تو بھی، سگا بھائی ہو کہ سوتیلا بھائی ہو یا ماں شریک بھائی ہو، دونوں کے باپ الگ ہے، ماں ایک ہے، یا سوتیلا ہو یعنی باپ ایک ہو اور ماں 2 ہو، یا سگے ہیں کہ ماں باپ ایک ہے، کوئی بھی کسی طرح کا بھائی ہوگا میت کا، اگر باپ اور بیٹا موجود ہے مسئلے میں، سائڈ ہو جاؤ، نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے؟ چلو، مسئلے میں ماں ہے، باپ ہے اور 2 بھائی ہیں۔ اب یہ بھائی ترکہ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی اگر یہ 2 بھائی ہوں تو رب العالمین فرماتا ہے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، میت کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ حالانکہ یہ دونوں اگر نہیں ہوتے تو ماں کو 1/3 ملتا، 1/3، لیکن چونکہ یہ دونوں موجود ہیں
تو جمہور علماء نے یہ کہا کہ چاہے وارث ہو یا باپ کی وجہ سے سائڈ ہو رہے ہوں، محجوب ہو رہے ہوں، پھر بھی یہ ماں کے حصے کو کم کر دیں گے، 1/3 سے بالکل جسٹ ہاف 1/6 پہ لے آئیں گے۔ اور یہ خود تو دونوں وارث نہیں ہوئے، جو مال بچا کل مال باپ نے لے لیا، ان دونوں بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملا، لیکن انہوں نے ماں کا 1/3 کو 1/6 کر دیا، جسٹ ہاف کر دیا۔ سمجھے آپ، باپ کو یہاں بالکل ڈبل فائدہ ہوا۔ اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو 1/3 ماں لیتی، 2/3 باپ لیتا، لیکن یہاں 2/3 کے اوپر بھی مال بڑھ گیا، کیونکہ ماں کا حصہ 1/3 سے 1/6 پر آ گیا، بالکل ہاف آ گیا، باپ کو فائدہ ہو گیا۔ شاید اس لیے کہ باپ میت کے بھائی یعنی اپنے بیٹوں کی خبر گیری کرتا ہے، شادی بیاہ اور دوسری اخراجات پورے کرتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ چلو، بھائی نے کہا کہ اگر مجھ کو نہیں بھی ملتا ہے تو باپ کو کچھ زیادہ مال مل جائے، کیونکہ وہ ہم لوگوں کا خیال رکھتے، کیونکہ ہم بھی تو اس کی اولاد ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، جب یہ دونوں وارث ہی نہیں ہو رہے ہیں تو ماں پر ان کا اثر نہیں ہوگا، ان کو ثلث لینے دو۔ لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے۔ علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اسی مسئلے کو درست کیا ہے کہ وارث ہوں گے تو ماں کا حصہ، 2 بھائی اگر ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 سے 1/6 پر اترے گا۔ اگر وارث نہیں ہے تو ان کو ماں کے حصے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، ماں کو 1/3 لینے دینا چاہیے۔ لیکن جمہور علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہ وارث ہوں کہ نہ ہوں، اللہ نے کہا اگر مسئلے میں بھائیوں کی تعداد موجود ہے، 2 یا 2 سے زیادہ جو بھی ہوں، 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اخوا، تو اگر یہ ہیں موجود تو ماں کو 6واں حصہ کر دیں گے، باقی کل مال باپ لے لے گا۔ اچھا، اگر ایک بھائی ہو اور ماں باپ ہو، بولو محمود، اگر ایک بھائی ہے تو ماں کے حصے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو 1/3 ملنا ہی مل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا بھائیوں کی تعداد ہونی چاہیے، کم سے کم 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 سے 1/6 آتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی بھائی ہے میت کا تو یہ تو محروم ہوا، محجوب ہو گیا، باپ نے اس کو کنڈم کر دیا۔ لیکن یہ چونکہ اکیلا ہے اس لیے ماں کے حصے پر اثر انداز نہیں ہوگا، ماں کو 1/3 کا 1/3 ہی ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں بات صاف ہوئی؟ چل، اب ایک مسئلے کو ذرا سا دیکھیے، بھائیوں کے مسئلے میں بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ مسئلے کے اندر شوہر ہو، اس کو کہتے ہیں مسئلہ حماریہ، گدھے والا مسئلہ۔ ترکے میں زوج ہے، شوہر، آپ ہی لوگوں کو حل کرنا ہے۔ ماں ہے اور ماں جائی 2 بھائی ہیں، یعنی ماں 1 باپ 2، میت کی ماں اور یہ جو بھائی ہیں 2 بھائی ہمارے، ان کی ماں 1 ہی ہے، باپ نہیں ہے، باپ ہونے سے تو بھائی کنڈم ہو جاتے۔ شوہر ہے، ماں ہے، 2 ماں کے رشتے سے بھائی ہیں ہمارے، اور ادھر 1 یا 2 سگے بھائی ہیں ہمارے۔ ذرا دیکھیے گا مسئلے کو، اسلامی ضابطے کے مطابق یہ ماں جائی بھائی جو ہمارے ہیں، جن سے ہمارا ماں کے ذریعے رشتہ ملتا ہے، یہ میرے ماں اور باپ دونوں کے بھائی ہیں، تو یہ ان کا حصہ شریعت میں مقرر ہے، اور سگے بھائی کا حصہ مقرر نہیں ہے، یہ اسبا کہلاتے ہیں۔ اسلامی ضابطے کے مطابق یہاں اس مسئلے میں میت کے کل مال کا آدھا حصہ شوہر نے لے لیا، کیونکہ میت کے پاس اولاد نہیں ہے، آدھا مال لے لیا انہوں نے۔ ماں نے چونکہ 2 بھائی تھے اور ادھر بھی 1 بھائی ہے، 3 ہو گئے، تو ماں کا جسٹ حصہ 1/3 سے کیا آ گیا، 1/6 پر۔ واہ، 2 ماں جائی بھائی ہیں تو اسلام نے کہا کہ ان کو 1/3 ملے گا، اگر 1 ہوتے تو 1/6 ملتا، 2 ہوں تو ان کو 1/3 ملے گا، 1/3 دے دیا۔ آپ کو کہا آپ رکیے،
آپ اسبا ہیں، آپ کو بعد میں دیکھیں گے. ماشاء اللہ مال جب بانٹا تو 6 جگہ پر مال بٹے گا تو شوہر لے لے گا 3 حصہ. ٹھیک ہے. ماں نے 1/6 لیا تو 1 پوائنٹ لے گی، 4 ہو گیا. 2 ماں جائی بھائی ہیں، ان کو 1/3 ملنا ہے، 3 دونا 6، 2 پوائنٹ انہوں نے لے لیا، مال کل ختم. 3 پوائنٹ شوہر نے لے لیا، ایک حصہ ماں نے لے لیا، اور 2 حصہ 2 ماں جائی بھائیوں نے لیا. یہ جو سگا تھا یہ منہ تاکتا رہ گیا. اس نے کہا جا کر کے امیر المومنین سے، یہی فیصلہ ہے قرآن کے مطابق، یہی فیصلہ ہے. کہا حضور یہ کیسے ہو گیا؟ ارے یہ دونوں ماں کے رشتے سے میت سے ملتے ہیں، لیکن جو ماں ان دونوں کی ہے وہی ماں میری بھی ہے، اور باپ بھی ہمارا اور میت کا ایک ہی ہے، تو ہم تو اس کے مقابلے میں میت سے اسٹرانگ ہیں. تو ان کو آپ نے حصہ دے دیا، ہم محروم رہ گئے. حب ان ابانا کان حمارن، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، اس کو ہٹائیے، مار دیجیے. السنا من ام واحدہ، کیا ہم اور یہ دونوں لڑکے اور جو میت مڑا ہے کیا ہم سب ایک ماں کی اولاد نہیں ہیں؟ تو حضور ہم کو بھی ماں کی اولاد ہی شامل کر لیجیے نا، اور وہ 1/3 جو ان دونوں کو دیا ہے اس میں اپن کو بھی شریک کر دیجیے نا. آپ سمجھے بات؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو کچھ علماء نے غالباً شافعیہ اور مالکیہ نے کہا ہاں شریک کر لو، لیکن حنابلہ نے کہا نہیں، یہ دونوں ماں جائی بھائی اصحاب الفروض ہیں، ان کا حصہ مقرر ہے، آپ اسبا ہیں، جو بچتا لے لیتے آپ. اللہ نے آپ کا مسئلہ الگ بنایا ہے. آیت نمبر 176 میں آپ کا مسئلہ آ رہا ہے، اس آیت میں آپ کا مسئلہ ذکر نہیں ہے. یہ اصحاب الفروض ہیں، ان کا حصہ مقرر ہے، آپ کا حصہ مقرر نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے. مال بچتا تو آپ کو دیتے، نہیں بچا آپ سکتے. ہے نا دلچسپ مسئلہ؟ اب آؤ، اب ہم قریب ہو رہے ہیں گفتگو کے. اب میاں بیوی کے ترکے کی بات لو. ایک مسئلہ سمجھ لو، دوسرا مسئلہ آسان ہے. مسئلے میں اگر شوہر مر گیا ہے، بیوی زندہ ہے، تو دیکھو کہ میت شوہر کے پاس اولاد ہے کہ نہیں، چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی بھی بیوی سے، جائز بیوی سے اولاد ہے کہ نہیں. اولاد بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے. بیٹی کی اولاد نہیں، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، لیکن ایک نواسا ہے. نہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں. چل بیٹا بیٹی پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی، بیٹے کی نسل ہونی چاہیے نیچے، بیٹیوں کی نسل نہیں. میت مڑا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی ہے، تو بیوی کا بڑا حصہ ہے 1/4، 1/4. ٹھیک ہے. لیکن میت کے پاس اگر کوئی اولاد ہے، ایک یا کوئی ایک سے زیادہ، تو بیوی کو 8واں حصہ 1/8. سمجھ گئے آپ؟ بیوی کا حصہ سمجھ گئے. اگر میت شوہر کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کچھ بھی نہیں ہے، نواسا نواسی کا اعتبار نہیں ہے، اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو میت کی بیوی کو کل مال کا 1/4 ملے گا. اگر ہے تو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا. جسٹ اس کا ڈبل کر دو شوہر کے لیے. بیوی مری، کوئی اولاد نہیں ہے اس کے پاس، نہ اس شوہر سے نہ کوئی اور شوہر سے، تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کے مال سے کیا ملتا تھا؟ 1/4. ڈبل کرو اس کو، آدھا مال. سنتے آ رہے ہو؟ اور اگر میت کے پاس اولاد ہے تو شوہر کو 1/4. گویا اگر بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے تو بیوی کی جائیداد متروکہ میں مرد کو آدھا مال، اولاد ہے تو 1/4.
شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ، اگر شوہر کے پاس اولاد نہیں ہے تو چوتھائی، اگر ہے تو 8واں حصہ، یعنی بیوی کو جتنا جس حالت میں ملتا ہے اس کا 10 ڈبل شوہر کو ملتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ، چلو یہ بات بھی سمجھ میں۔ اب ایک پوائنٹ بچ گیا، وہ ہے میت کے ماں جائی بھائی، جن کا مسئلہ بھی آپ نے سنا۔ ان کے ترکے کے لیے یاد رکھیے گا کہ ماں کی اولاد کے لیے جو اخل اخت ام کہلاتے ہیں، ماں شریک بھائی، تو ان کی وراثت کے لیے کمپلسری ہے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا، اس 6 میں سے کوئی بھی مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ایک ہوگا تو ماں کی اولاد وارث ہی نہیں ہوگی۔ جب ایسی کوئی صورت نہ ہو، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، ہم نے کہہ دیا کہ نواز نواسی کا اعتبار نہیں ہے، اور نہ باپ ہے میت کا اور نہ دادا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں شریک بھائی بہن ایک ہو تو 6 حصہ لیں گے، ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 لیں گے۔ اور سبحان اللہ العظیم، بھائی ہو یا بہن، دونوں اگر اکیلے ہیں، ایک بھائی ہے تو یا ایک بہن ہے تو 6 حصہ، لیکن ایک سے زیادہ ہیں تو یہ 1/3 میں شریک ہوں گے، یعنی اگر 2 بہنیں ہیں تو بھی 1/3، 2 بھائی ہیں تو بھی 1/3، ایک بھائی ایک بہن ہے تو بھی 1/3، اور 5 بھائی بہن ہیں تو بھی 1/3۔ یہ واحد قاعدہ ہے۔ باقی اور رشتہ داروں میں بیٹا بیٹی ہوتا، پوتا پوتی ہوتا، سگا بھائی سگی بہن ہوتی، سوتیلا بھائی سوتیلی بہن ہوتی، تو مذکر کو مؤنث کا دگنا ملتا ہے، لیکن ماں جائی بھائی بہنوں کے اندر اللہ نے برابر کیا کہ جتنا مؤنث کو ملے گا اتنا ہی مذکر کو ملے گا۔ اوکے؟ کیونکہ میت کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کو نہ اولاد ہو نہ والد ہو، نہ باپ دادا ہو نہ بیٹا بیٹی ہو، پوتا پوتی ہو، ایسا آدمی کلالہ۔ اکلیل کہتے ہیں تاج کو، تاج وہ ہوتا ہے جو کنارہ تو پکڑتا ہے سر کا، بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے، تو یہ حاشیہ والے لوگ ہیں۔ یہ بھائی جو ہے ماں کے شریک بھائی سب حاشیہ پر ہے، جو اصل مین فگر تھا بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا وہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے میت ہو گیا کلالہ، نہ اس کو اولاد ہے اور نہ ہی باپ دادا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اگر ایک ہے اولاد تو سدس، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی، اگر ایک سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کو 1/3۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سگے بھائی بہن، اور سگے اگر نہیں ہیں تو سوتیلے بھائی بہن، باپ 1 ماں 2، ان کے ترکے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بتایا ہے۔ انی مڑون ہلاکا لیس لہ ولد، آدمی مر جائے، ہلاک ہو جائے، اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کوئی اولاد نہ ہو، اولاد کی اولاد، بیٹے کی اولاد نہ ہو، ولا والد، یہ بھی لگاؤ، کیونکہ اگر باپ رہے گا تو بھائی بہن وارث نہیں ہوتے، تو اس مسئلے میں اگر بھائی ہیں سگے ہوں یا سگے کی عدم موجودگی میں سوتیلے ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ بہن 1 ہے تو نصف مال لے گی، اگر 2 ہے تو 2/3 لے گی، اگر بھائی بہن ملے ہوئے ہیں تو مذکر 1 مذکر کو 2 سر گنو اور 1 مؤنث کو 1 سر گنو، اس طریقے سے جتنے ان کے سر ہوں اتنا سہام لگا کر مال کو بانٹ دو۔ الحمدللہ تمام مسائل جو اس باب میں بیان کیے گئے تھے آگے۔ حدیث میں جو میں نے کہا کہ سنن کی روایت ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو دادی، اور دادی بھی ہے میت کے پاس اور نانی بھی ہے، اماں نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو، جدہ کو سدس دیا، 1/6۔ اب دادی میں دادی بھی داخل ہوتی ہے، نانی کو بھی عربی میں جدہ ہی کہتے ہیں، تو دادی اور نانی دونوں اگر بوڑھی موجود ہے تو وہی 1/6 میں دونوں شریک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ماں میت کی زندہ ہے تو دادی اور نانی کو ترکہ نہیں ملے گا۔ باپ اگر زندہ ہے تو دادا کو نہیں ملے گا، لیکن اگر باپ نہیں ہے دادا ہے تو جتنا فارمولہ باپ پر لاگو ہوا ہے اتنا سارا فارمولہ دادا کے لیے بھی ہو جائے گا۔ اچھا، بیوی کا حصہ اللہ نے بتایا
کہ شوہر کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی، اور شوہر کے پاس اولاد ہے تو شوہر کو بیوی کو 8واں حصہ 1/8۔ اب یہ بیویوں کا حصہ ہے، چاہے بیوی 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، جتنا حصہ ہے اسی میں وہ سب آپس میں بانٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ترکے کی تقسیم ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان کا جو ڈیفرنس ہے، اور بھی رشتہ داروں کا، تمہیں نہیں معلوم کہ باپ اور بیٹوں میں میت کے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے اور کون زیادہ نفع بخش نہیں ہے، کہ اس کو کیا ملنا چاہیے تھا، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ ترکے کی تقسیم فرمائی ہے۔ اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقررہ قانون ہے، اس کی پاسداری ہونی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر کہا کہ دیکھو، مگر کسی بھی میت کا ترکہ بانٹنے سے قبل ضروری یہ ہے کہ میت کے سر پر اگر کوئی قرض ہے، اللہ کا قرض، کوئی کفارہ ہے، کوئی منت مانے ہوا ہے، تو اس قرض کو ادا کرو، یا بندوں کا قرض لے کے مرا ہے تو پہلے اس قرض کو چکتا کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ میت نے کیا وصیت کی ہے، تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس میں 1/3 تک، 1/3 تہائی حصے تک اگر میت نے وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کرو، سمجھے؟ اگر اس سے زیادہ کی وصیت کیا ہے تو پھر وہ نافذ نہیں ہوگی، مگر یہ کہ تمام ورثہ راضی ہو جائیں تو اور بات ہے۔ جب وصیت نافذ کر دو، قرضے چکا دو، اس کے بعد جو مال بچے پھر اس کی تقسیم انہی اصولوں پر کرو جو اصول ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ لیکن جب تک قرض نہیں میت کا چکتا، جب تک وصیت نہیں نافذ ہوتی، اس وقت تک آپ مال بانٹ رہے ہیں، قرض داروں کو انتظار کرنے دیں کہ آپ ٹھہریے، گیا آپ کا قرض، یہ جائز نہیں ہے۔ عام طریقے سے لوگ قرضے تو چکا دیتے ہیں لیکن وصیت کو نافذ نہیں کرتے، کیونکہ دینی کام ہے۔ اس نے وصیت کر دیا کہ ہماری جائیداد میں 1 بلڈنگ یا ہماری جائیداد کا 1/3 حصہ فلاں مسجد اور مدرسے یا فلاں شہر کے غریبوں یتیموں کے لیے وقف۔ اب بیٹے سمجھتے ہیں چلو باپ نے خیرات کی اور ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، تو اکثر وصیتوں کو چھپا لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں دین قرض مقدم ہے وصیت کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں ان آیتوں میں وصیت کا ذکر پہلے کیا، قرض کا ذکر بعد میں کیا۔ حالانکہ ادائیگی کے اعتبار سے قرض پہلے ہوگا، پھر مال جو بچے گا اس میں وصیت نافذ ہوگی، لیکن چونکہ لوگ وصیت میں کوتاہی کرتے ہیں، اسی رب العالمین نے وصیت کو مقدم کیا ہے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔